السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دشت جنون از قلم این رائٹ، قسط نمبر 66 پارٹ 2۔ رضا نے اپنی پاکٹ سے ماسک نکال کر چہرے پر لگایا۔ مہندی کا فنکشن ختم ہو چکا ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ سجاد شاہ نے سب مہمانوں کو احتراماً جانے کے لیے کہا، کیونکہ جو تماشا ان کے گھر لگنے والا تھا وہ باہر کے لوگوں کو وہ نہیں دکھانا چاہتے تھے۔ سب عورتیں اپنے کمرے میں جائیں، ارسلان شاہ کے کہنے کی دیر تھی۔ سب عورتیں اپنے کمرے میں چلی گئیں، سوائے نیشا، نور اور انیسہ۔ شداور خان کو وہ دوسرا مراد شاہ معلوم ہو رہا تھا جس کے ایک مرتبہ کہنے پر خاندان کے افراد خاموشی سے اس بات پر عمل کرتے۔ نور اور نیشا وہاں سے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ شداور سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور انیسہ ارسلان شاہ ہر درم بنے ضدی انداز میں وہیں بیٹھی رہی۔ زریز جو سائڈ پر کھڑا ہوا تھا اپنی ماں کو وہاں سے لے جانے کے لیے آگے بڑھنے لگا، جب رضا نے آنکھوں سے نفی کا اشارہ کر کے اسے وہیں رکنے کا کہا۔ بڑے بابا زیان کی اور خان انکل کی بیوی کو یہاں سے لے جائیں، ارسلان نے اسٹیج پر کھڑے سجاد شاہ کو پرسکون انداز اپنائے نور کو ارد شیر کی بیوی کہا، کہیں شداور کو شک نہ ہو جائے کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک اس کی بیٹی اور دوسری اس کی محبوبہ ہے۔ سجاد شاہ نے نور اور نیشا کو ان دونوں سے الگ کر کے ان کو تقریباً خود میں چھپایا تھا۔ انہیں وہاں سے لے کر کمرے میں چلے گئے۔ انیسہ غصے سے شداور کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد تھا جب شداور نے اسے اغوا کروا کر اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن زریز نے شداور کو روکا تھا۔ این اندر جاؤ۔ انیسہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے انداز میں صاف ظاہر تھا کہ وہ وہاں سے نہیں جانا چاہتی۔ خاموشی سے کمرے میں چلی جاؤ حیاتم، تمہارا شاہو جو روپ اختیار کرنے والا ہے تم میں وہ سب دیکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ انیسہ اس کی شعلہ برساتی آنکھوں کی طرف دیکھتی خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ نقاب میں نظر آتی آنکھیں ڈر کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھیں۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ خوشی میں شامل نہیں کیا؟ بے غیرتوں کو تو اپنی خوشی میں شامل کرنے سے رہے ہم۔ لہجہ سرد، انداز پرسکون، جو شداور خان کے تن بدن میں آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ کوئی اپنے آپ کو غیرت مند سمجھ رہا ہے جو اپنی بیوی کی حفاظت ہی نہیں کر پایا تھا۔ شداور خان نے بھی دو بدو جواب دیا، وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ اس کا اشارہ اس واقعے کی طرف تھا جب زریز نے انیسہ کو اغوا کیا تھا اور جب شداور نے ڈیول سے بدلہ لینے کے لیے انیسہ کو دوبارہ اغوا کروایا تھا۔ چلو ہم میں اتنی غیرت تو ہے شداور خان کہ میں نے اپنی محبوبہ سے بچپن ہی میں نکاح کر لیا تھا، کسی اور کی طرح 10 سال اپنی محبوبہ کو ناجائز تعلقات میں تو نہیں رکھا۔ شداور خان نے سائڈ پر پڑے کشن کو سختی سے جکڑا۔ دو جوالا مکھی جب ایک ساتھ ہوں، ایک کا انگارہ دوسرے میں گرے، پھر لاوا تو پھٹنا ہی تھا۔ جن کو ماضی کا پتہ تھا وہ پرسکون کھڑے ان دونوں کی بحث سن رہے تھے، لیکن جنہیں ماضی مکمل طور پر معلوم نہیں تھا وہ سوالیہ نظروں سے شداور خان اور ارسلان شاہ کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو ارسلان شاہ، سیدھی طرح بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے؟ شداور شاہ پیلس اپنی بیٹی کا پتہ لگوانے اور دیکھنے آیا تھا کہ نور شاہ پیلس رہ رہی ہے یا پھر نہیں۔ کون سی بیٹی شداور خان؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے تمہاری صرف ایک ناجائز اولاد ہے اور وہ ہے زریز خان۔
ارسلان شاہ نے ناجائز لفظ پر زور دیا تھا تاکہ شداور خان اپنے آپے سے باہر ہو جائے۔ جیسے ہی میری نور جان میرے پاس ہوگی نکاح کر لوں گا میں۔ اس سے شداور خان کشن کو مروڑتے ہوئے اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نور سے نکاح کرنے سے تمہارا بیٹا جائز ہو جائے گا۔ الفاظ ادا کر کے ارسلان شاہ نے اپنا رخ شداور خان کی طرف کیا۔ ہاں بالکل، جس طرح تمہاری بہن پاک ہو جائے گی کسی اور کے نکاح میں جانے کے بعد۔ ارسلان شاہ کا ضبط جواب دے گیا۔ اپنی بہن کا ذکر شداور خان کی زبان سے سن کر بے قابو ہوتے اس نے شداور خان کا گریبان پکڑا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے جنونیت اور آنکھوں میں وحشت لیے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ارسلان شاہ، برداشت نہیں ہو رہا؟ اگر تم زندہ ہو تو وہ تمہاری بہن بھی زندہ ہوگی۔ شداور نے اس کا گریبان پکڑا ہی تھا کہ ارسلان شاہ نے ایک ہاتھ سے شداور کا گریبان پکڑتے ہاتھ کو ایک مخصوص شکل دے کر شداور کے کمر سے ایک نبض دبائی تھی، جس کی وجہ سے شداور خان کے جسم میں درد کی شدید لہر پیدا ہوئی۔ وہ ارسلان شاہ سے جھٹکے سے دور ہوا۔ اولے اولے، چھوٹے بیبی کو غصہ آ گیا۔ چھوٹا بیبی ہمت کر کے شاہ پیلس میں آیا ہے تو گھر سے برداشت کرنے کی ہمت بھی جمع کر کے آنا تھا۔ اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر اسٹیج پر کھڑے اپنے گھر کے تمام مردوں کو دیکھا۔ شداور خان کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ تھا۔ سبز آنکھیں خون چھلکنے کی حد تک سرخ تھی، لال ڈوڑے آنکھوں میں صاف نمایاں تھے۔ اعلیان شداور کی باتوں پر غور کر رہا تھا جب اس نے کہا تھا کہ جیسے تمہاری بہن پاک ہو جائے گی کسی اور کے نکاح میں جانے سے۔ اعلیان شاہ ان لفظوں میں الجھ کر رہ گیا۔ نفی میں سر ہلاتے اپنے ذہن میں آئے خیالات کو جھٹکا۔ ارسلان شاہ، میں تم سے اپنی تمام دشمنی ختم کر دوں گا۔ میری بیٹی میرے حوالے کر دو۔ شداور خان نے خود کو پرسکون کر کے پرسکون لہجہ اپنا کر ارسلان شاہ کو کہا۔ اسے بس اپنی بیٹی چاہیے تھی جسے وہ 13 سال سے ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے شداور خان، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ تمہارا دماغ گھٹنوں میں جا رہا ہے۔ اف ارسلان شاہ، میرے نرم لہجے سے غلط مطلب اخذ نہ کرو۔ شداور خان سے بڑا کھلاڑی اس کہانی میں کوئی نہیں ہے۔ شداور خان کے لبوں پر پر اسرار مسکراہٹ تھی۔ شداور خان کے الفاظ سن کر ارسلان شاہ کا پر اسرار قہقہہ شاہ پیلس کے ہال میں گونجا تھا۔ 13 سال بعد شاہ خاندان کے مردوں نے ارسلان کو قہقہہ لگاتے دیکھا تھا۔ انہیں وہ پرانا ارسلان شاہ نہیں بلکہ ایک جنونی اور سنکی ارسلان شاہ معلوم ہو رہا تھا۔ ارسلان شاہ کے قہقہے نے سب کے دل میں کچھ پل کے لیے خوف بٹھا دیا تھا کہ نہ جانے وہ کیا کرنے والا ہے۔ کہانی کا اصل اور بڑا کھلاڑی وہ ہوتا ہے شداور خان جو شہ اور مات دینا جانتا ہو۔ تمہیں لگتا ہے ارسلان شاہ تم ایس کے کو مات دے سکتے ہو؟ یاد رکھنا شداور خان نے ہارنا نہیں سیکھا۔ احمد شاہ ان دونوں کو حد سے زیادہ بڑھتے دیکھ روکنا چاہتے تھے۔ دونوں سنکی، جنونی اور سفاکیت میں ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ یہ تو وقت بتائے گا شداور خان زادہ کون شہ دیتا ہے اور کون مات کھاتا ہے۔ ارسلان نے نامحسوس طریقے سے ایک پل کے لیے کچن کے دروازے کے ساتھ لگے زریز خان کی طرف دیکھا۔ سب سے بڑی مات اسے زریز خان کی طرف سے ملنی تھی۔ وہاں پر ایک شخص ایسا تھا جو ماضی اور حال کی ہر ایک حقیقت سے آشنا تھا، اور وہ شخص پارس ارسلان احمد شاہ تھا۔ تمہاری بیٹی یہاں نہیں ہے شداور خان، وہ رہا راستہ، گیٹ لاسٹ فرام مائی پیلس۔
ارسلان شاہ 1 سیٹر صوفے پر براجمان ہوتے شاہانہ انداز میں بولا تھا۔ ایک بات جان چکا ہوں میں ارسلان شاہ کہ میری بیٹی اور نور تمہارے پاس ہے۔ میری اگلی چال کے لیے تیار رہنا۔ شداور خان ارسلان شاہ کو خبردار کرتے ایک نظر زید شاہ پر ڈالتے وہاں سے جانے لگا۔ جب ارسلان شاہ کے الفاظ سن کر وہ رکا۔ شداور خان، اگر تم نے میرے بھائی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، تمہارا وہ حشر کروں گا، تمہاری آنے والی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ شداور ارسلان شاہ کی طرف دیکھتے یک طرفہ پرسرار مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے چلا گیا۔ اس کی کون سی بیٹی تمہارے پاس ہے؟ اذہان نے ارسلان کے پاس جاتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر استفادہ کیا۔ اذہان کو یہ معلوم تھا جو کچھ آنیہ کے ساتھ ہوا اور اس کے دادو کا قتل جس نے کیا وہ یہی شخص ہے۔ دماغ خراب ہو گیا ہوا ہے اس کا۔ سب عورتوں کو باہر بلائیں، مہندی کا فنکشن کنٹینیو کرتے ہیں۔ ارسلان اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اسے سکون صرف اس کی حیاتم دے سکتی تھی جو اس وقت اس سے خفا تھی۔ ارسلان، کوئی مہندی نہیں کرنی، چھوڑو سب کچھ۔ اذہان کا شداور کے الفاظ سن کر دل خراب ہوا تھا جب اس نے ان کے گھر کی عزت کے بارے میں ایسی بکواس کی تھی۔ اذہان بھائی، یہ موقع بار بار نہیں آتے، اپنے لیے نہ سہی ماورا کے لیے۔ اگر ہم نے مہندی کا فنکشن نامکمل کیا تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اگر میرے ماں باپ ہوتے تو میرے لیے سب کچھ کرتے۔ ارسلان شاہ نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ سب نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا جو کچھ دیر پہلے ایک جنونی وحشی انسان بنا ہوا تھا، اب کتنے آرام و سکون سے بات کر رہا تھا۔ اتنی جلدی تو گرگٹ بھی رنگ نہیں بدلتا ہوگا جتنی جلدی یہ رنگ بدلتا ہے احمد شاہ۔ ارد شیر نے احمد کے کان میں سرگوشی کی۔ احمد ارد شیر کی بات سے متفق تھا۔ سب عورتوں کو باہر بلایا گیا۔ سب ہال میں موجود تھے سوائے نور اور انیسہ کے۔ نور ڈر کے مارے اپنے کمرے میں دبکی بیٹھی ہوئی تھی اور انیسہ ہمیشہ کی طرح اپنے شاہو کو اپنی ضد دکھا رہی تھی۔ زریز اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ موڑے! زریز نے کمرے میں داخل ہوتے جیسے ہی اپنی ماں کو پکارا، نور بلکتی ہوئی اپنے بیٹے کے سینے سے لگ کر آنسو بہانے لگی۔ زریز، میں کب اس مصیبت سے آزاد ہوں گی؟ زریز خانزادہ سختی سے اپنی ماں کے گرد حصار بنا گیا۔ وہ کیا جواب دیتا اپنی ماں کو کہ وہ اپنی ماں کی حفاظت نہیں کر پا رہا، اس درندے سے بچا نہیں پا رہا۔ اس کا ذہن سن ہو رہا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر ہی اگر اس کی ماں شداور خان کے پاس چلی گئی تو وہ پھر سے اپنی درندگی نور پر دکھانا شروع ہو جائے گا۔ بیٹا ایک ماں کے لیے مضبوط سہارا ہوتا ہے، لیکن ایک عورت کا مضبوط سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے۔ موڑے! اللہ پر یقین رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زریز کے اندر انتقام کا لاوا پھٹ رہا تھا۔ دانت پیستے ہوئے اس نے الفاظ ادا کیے۔ نور اس کی کیفیت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ امی چلیں، باہر سب انتظار کر رہے ہیں۔ زریز اپنی ماں کو حصار میں لیے باہر لے گیا۔ انیسہ کو بلا کر لے آؤ ارسلان۔ احمد شاہ نے نیشا اور ذیان کے پاس بیٹھ کر رسم ادا کرتے ہوئے ارسلان کی طرف دیکھا۔ ارسلان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے اپنی حیاتم کو بعد میں منانے کا ارادہ کیا تھا۔ بیٹا، ہم مہندی اس طرح سے نہیں کر پائے جس طرح ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے۔ انشا بیگم کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ انہوں نے ماورا کو ہمیشہ بیٹیوں کی طرح سمجھا تھا، اسے بیٹی سمجھ کر پالا تھا۔ امی، آپ لوگوں نے اتنا سب کچھ میرے لیے کیا ہے، یہی بہت ہے۔
اگر وہ بدتمیز انسان ہمارے گھر نہ آتا تو سب کچھ اچھا ہونا تھا۔ ماورا ان کے رخسار پر پیار کر گئی۔ انشا نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ ایسی ہی تھی، کبھی کسی کی بات کا برا نہیں مناتی تھی، اگر اس کے دل کو تکلیف بھی پہنچتی تو کبھی اظہار نہ کرتی۔ اور شاہ خاندان کا ہر فرد اسے دل سے عزیز تھا، جنہوں نے اس کے لیے اتنا سب کچھ کیا تھا۔ مہندی کا فنکشن جس طرح انہوں نے سوچا تھا ویسا بالکل بھی نہیں ہوا، کیونکہ شداور خان ان کے گھر آ ٹپکا تھا۔ ہلکی پھلکی رسم کر کے سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ نور کچن میں کھڑی گہری سوچوں میں گم تھی۔ بنا آواز پیدا کیے لمبے ڈھک بھرتے وہ نور کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ عطر کی خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی۔ ایک پل نہیں لگا تھا نور کو سمجھنے میں کہ اس کے پیچھے ارد شیر کھڑا ہے، کیونکہ ارد شیر جب پہلی بار اس سے ملا تھا تب بھی اس نے یہی عطر لگایا ہوا تھا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ مڑ کر چہرے پر اکتاہٹ سجائے استفادہ کیا۔ جب بھی ارد شیر کی نظر شیر کی طرف دیکھتی تھی اس کے دل میں بے پناہ تکلیف اٹھتی، جسے وہ 23 سال سے اپنا دوست سمجھتی آ رہی تھی۔ وہ اس کے عشق میں مبتلا تھا۔ تم؟ یک لفظ جواب دے کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ شاید اس کے دل میں نکاح میں آنے کے لیے گنجائش ہو۔ ارتھ، میں نے کبھی تمہارے بارے میں اس طرح کے خیالات اپنے ذہن میں نہیں لائے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا دوست سمجھا ہے۔ ہاں، اگر تم کئی سال پہلے جب ہم ملتے تھے اپنے احساسات مجھ پر اشکار کرتے، تب میں تمہارا ہاتھ تھام لیتی ارتھ، کیونکہ مجھے تب ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ ایک دوست سمجھ کر تمہارا ہاتھ تھامتی، تب مجھے یہ بات تکلیف نہیں دینی تھی ارتھ کہ تمہارے دل میں میرے لیے احساسات ہیں، لیکن اب یہ بات مجھے تکلیف دے رہی ہے، کیونکہ 23 سال تم دوستی کا کھول چڑھائے میرے ساتھ رہے ہو۔ اب مجھ میں ہمت نہیں ہے کسی کا بھی ہاتھ تھامنے کی۔ میرے پاس میرا مضبوط سہارا میرا بیٹا ہے، اور سب سے بڑا سہارا میرے پاس میرا خدا ہے۔ نور ایک سانس میں اپنی کیفیت اس پر اشکار کر گئی۔ نور کہتی گئی اور ارد شیر سنتا گیا۔ اس کا ایک ایک لفظ ارد شیر کو خنجر کی طرح اپنے دل میں ڈستا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے لفظوں نے صاف واضح کر دیا تھا کہ وہ ارد شیر کا ہاتھ کبھی نہیں تھامے گی۔ مانتا ہوں نور کہ تمہارا مضبوط سہارا، تمہارا بیٹا تمہارے پاس ہے، لیکن کب تک وہ تمہارے ساتھ رہے گا؟ ایک عورت کا خدا کے بعد مضبوط سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے۔ تم بس مجھ سے نکاح کر لو، میں کبھی تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق نہیں قائم کروں گا۔ بس کر دو۔ تمہیں ایک دفعہ میری بات سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ اچھے سے جانتی ہوں ارتھ، نکاح کے بعد ہر مرد مکر جاتا ہے۔ تم بھی بہک جاؤ گے اور میرے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم کر لو گے، اور جب دل بھر جائے گا تو مجھے چھوڑ دو گے۔ نور اس کی بات کاٹتے ہوئے حلق کے بل چلائی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھی یہ بات کہ وہ ارد شیر کو کیسے سمجھائے۔ ایک نہ ایک دن وہ اس سے اکتا جائے گا۔ پسندیدہ عورت سے مرد کا دل کبھی نہیں بھرتا عزیز ارتھ۔ ارتھ نے نرمی سے نور کا ہاتھ تھاما۔ نور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے خود سے دور دھکا دیا، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جدا کیا۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، ایک نہ ایک دن تمہارے دل میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ میری بیوی 10 سال کسی کے ساتھ ناجائز تعلق میں رہی ہے۔ ارد شیر سکندر خان، مردوں کو اپنی عورتیں جتنی مرضی عزیز ہوں، انہیں تو یہ بات برداشت نہیں ہوتی اگر ان کی بیوی کی شادی پہلے ہوئی ہو، اور میں تو ایک خریدی گئی طوائف تھی۔ کیسے پوری زندگی میرے ساتھ گزارو گے تم؟ نور چہرہ ہاتھوں میں چھپائے دہاڑے مار کر رونے لگی۔ ارد شیر کی آنکھیں بھیگی تھیں، اسے سب کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اس کی محبت اسے کبھی نہیں مل سکتی تھی۔
ایک کام کرتے ہیں، نکاح سے پہلے میں ایک ایگریمنٹ سائن کروں گا جس میں یہ بات لکھی ہوگی کہ میں تم سے ازدواجی رشتہ قائم نہیں کروں گا، اور اگر میں نے تمہاری اجازت کے بغیر تم سے ازدواجی رشتہ قائم کیا، تم اسی وقت کورٹ میں جا کر مجھ سے طلاق لے سکتی ہو۔ میری رضامندی شامل ہو یا نہ ہو، مجھے تمہیں طلاق دینی پڑے گی۔ ارد چہرے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکائے نور سالے سے التجا کر رہا تھا۔ ایک مضبوط مرد اپنی محبت کے لیے بھیک مانگ رہا تھا۔ ہمارا نکاح ہو جائے گا، ایگریمنٹ سائن کر لیں گے، پھر تم بہکو گے، میرے ساتھ رشتہ قائم کرو گے، اس کے بعد میں تو کچھ نہیں کر پاؤں گی ارد، اور اگر کر بھی لیا تو خود پر طلاق کا دبا لگوا کر بیٹھ جاؤں گی۔ نور ارد کو بازو سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کر ہوش دلانا چاہا کہ وہ کیا کہے جا رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے تمہیں میری باتیں بکواس لگ رہی ہیں نور، لیکن ایک دفعہ اس بارے میں ٹھنڈے دماغ سے سوچنا۔ نور ہنسنے لگ گئی۔ ارد کے الفاظ سن کر اپنی عزیز ارد کی کھوکھلی ہنسی دیکھ اس کی آنکھوں سے روزو قطار آنسو بہہ کر بے مول ہوئے تھے۔ ہارا ہوا دل لے کر خود کو گھسیٹتے ہوئے کچن سے چلا گیا۔ نور وہیں زمین پر بیٹھ کر لبوں پر ہاتھ جما کر گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔ اس کی زندگی عجیب ڈگر پر چل رہی تھی۔ اوپر کی طرف چہرہ کرتے دل میں سوچا کہ اے خدا، اور کیا دیکھنا رہ گیا ہے میری زندگی میں؟ میرے خدا، جو میرے لیے بہتر ہے مجھے اس سے نواز دے۔ میں کبھی ارد سے شادی نہیں کر سکتی۔ میرا بیٹا اس سے نفرت کرتا ہے اور میں نے ہمیشہ اسے ایک دوست کی نظر سے دیکھا ہے۔ نور روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بول کر اپنے خدا سے التجا کر رہی تھی۔ بعض اوقات ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ ہم نے زیادہ تر جس ماحول میں زندگی گزاری ہوتی ہے، ہمیں ہر شخص ویسا لگتا ہے۔ نور 10 سال سے شداور خان کے ساتھ ناجائز تعلق میں رہی تھی۔ اسے اب ارد بھی شداور خان کی طرح ہی لگ رہا تھا کہ وہ بھی تب تک اس کے ساتھ رہے گا جب تک ارد کا اس سے من نہ بھر جائے۔ کبھی ایک انسان کا دوسرے کے ساتھ موازنہ نہ کرو، اکثر انداز غلط ثابت ہوتے ہیں۔ دروازہ اچھی طرح لاک کرتے اس نے میرم کے روم میں قدم رکھا۔ جب نظریں بیڈ پر کمبل میں دبکی میرم پر جا ٹھہری، لبوں پر گہری مسکراہٹ پر اسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ بنا آواز کیے بڑے بڑے قدم لیتے اس کے بالکل برابر میں بیٹھ کر اس کے چہرے پر آئے بکھرے بالوں کو دیکھنے لگا، پھر ماتھے کو چھوا جو گرم نہ تھا، مطلب اس کا بخار اتر چکا تھا۔ بہت ہی نازک جان ہو، بات بات پر بے ہوش ہو جاتی ہو، پتہ نہیں کیا ہوگا تم لڑکیوں کا۔ گہری سانس فضا کے سپرد کرتے وہ بڑبڑایا، میرم بیبی۔ اس کے کان کی لو پر جھکتے وہ گمبھیر لہجے میں پکارنے لگا۔ نیند کی گولیاں لینے کے باعث میرم گہری نیند سو رہی تھی۔ اپنے کانوں میں گونجی سرد آواز کو سنتی اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ اپنے اوپر جھکے ایشان کو دیکھتے آنکھیں خطرناک حد تک پھیلی، سانس ایک دم رک گیا۔ اس سے پہلے میرم ایک زوردار چیخ مار دی۔ ایشان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے گلے پر چاقو رکھ دیا۔ ہش! اس نے ایک لمبی سرگوشی میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ میرم تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ ایشان اس کے روم میں ہے۔ اس کے حواس ہی جیسے سن پڑ گئے تھے۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ منہ پر پڑنے والا بھاری ہاتھ، گلے پر رکھا چاقو، ساتھ بیٹھا ایشان سچ میں اس کے روم میں ہے۔ میں پھولتے سنتے خوف
سپیڈ پکڑتے اس نے خود کو منجمد وجود کو ہلانا چاہا کہ یہ سب سچ ہے یا محض اس کا خواب۔ اسے ایسا لگ رہا تھا واقعی یہ ایک خواب ہے۔ ایشان نے اس کے دل میں اپنے لیے اتنا ڈر اور خوف پیدا کر دیا تھا کہ اسے اب آنکھیں کھولے بھی خواب نظر آ رہے تھے، لیکن اپنے کمر پر رینگتے چاقو کو محسوس کرتے اسے یقین ہو چکا تھا یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے۔ بھائی جی! وہ ایک زوردار چیخ مارنے والی تھی کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ ارسلان شاہ اور باقی سب بھاگ آئیں، پر وہ صرف سوچ ہی سکی کہ وہ خود کو بچا لے گی۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ وہ اس کے وہم نہیں تھے۔ روم میں بیچ میں وہ آ گیا تھا۔ اس کے وہم، وہ ڈر، وہ سب حقیقت تھے۔ وہ واقعی اپنے کہے کے مطابق رات کے 3 بجے اس کے کمرے میں موجود تھا، اس کی گردن پر چاقو رکھے۔ کیا وہ اسے مارنے آیا تھا اس وجہ سے کہ اس نے شادی کی بات گھر پر نہیں کی؟ میرم کی حالت گیر ہونے لگی۔ موت اس کے سامنے کھڑی تھی، ایشان کے روپ میں۔ وہ کسی کو چیخ مار کر بلا بھی نہیں سکتی تھی۔ پلیز! اس نے بھیگی آنکھوں سے مقابل سے زندگی کی بھیک مانگی، جسے دیکھتے وہ ہنس پڑا۔ مارنے نہیں آیا تمہیں؟ ہنسنے کے بعد اس کی مرنے جیسی حالت دیکھتے وہ میرم سے دور ہوا۔ بھائی! اس کے منہ سے ہاتھ ہٹتے وہ چیخ مار کر بیڈ سے اٹھ کر بھاگنے لگی تھی کہ یکدم ایشان اس کے کلائی سے جکڑتے کھڑکی سے لگاتے اس کے منہ پر بھاری ہاتھ رکھ کر اسے یکدم بے رحمی سے رکھا کہ میرم کی سانسیں حلق میں تو دماغ درد سے سنسنا اٹھا۔ آہ! وہ اس کے ہاتھوں کے پیچھے دبے لبوں سے بامشکل سسکیاں نکال کر رو رہی تھی۔ اس کے دباؤ میں اس قدر بے رحمی تھی، میرم کو اپنے کانوں میں منہ سے لہو ابل کر نکلنے کا خدشہ ہوا۔ دماغ کی رگیں درد کرنے لگیں۔ ایشان اس کے یوں خوف زدہ ہونے پر سختی سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک بھی اف آہ زبان سے نکالی۔ یہی گردن کاٹ کر ٹکڑے کر کے بوری میں ڈال کر جانوروں کے حوالے کر دوں گا۔ بعد میں تمہارا بھائی جی اور باپ صرف ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے۔ وہ سرد لہجے، نیچی آواز میں کسی خونخوار جانور کی طرح اس پر گرایا، ساتھ ہی لبوں سے ہاتھ ہٹایا۔ میرم نے روتے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں تھاما۔ کس قدر ظالم پکڑ تھی اس کی! اس کی بھاری آواز، اس کی سرگوشیاں، اس کی گراہٹ، اس کا سایہ ہی خوفناک تھا۔ میرم رونے لگی۔ میرم بیبی! تم نے گھر پر ہماری شادی کی بات کیوں نہیں کی؟ وہ اس کی رکتی ہوئی سانسوں کو دیکھ کر تھوڑی سی مہلت دے کر دور ہو کر پوچھنے لگا۔ بھائی جی کو بتاؤں گی۔ وہ ہچکیاں دبائے بے آواز روتی کے قریب کھڑے اپنے چہرے سے 2 انگلیوں کے فاصلے پر وجود کو خوف سے دیکھ کر بامشکل بولی۔ ایشان گہرا سانس بھرتا اسے دیکھتا آس پاس دیکھنے لگا۔ بھائی جی اپنی بیوی کے ساتھ سو رہا ہوگا۔ اس کی حیرت سے پھیلی آنکھوں کو نظر انداز کرتے وہ مسکرا کر بولا۔ پلیز جائیں یہاں سے، میری جان بخش دیں۔ وہ کپکپاتے لبوں سے یکدم ہچکی بھرتی لب پیوست کر گئی۔ شوق سے بتاؤ، لیکن بتاؤ گی تم تب انہیں جب تم زندہ بچو گی۔ وہ چاقو اس کی پیٹ پر دھیرے سے پھیرتے کہنے لگا۔ میرم ڈر سے جھرجھری لے اٹھی، سانس ہی جیسے بند ہو گئی۔ کیا واقعی وہ سچ میں اسے مار دے گا؟ بیبی، میں تمہیں ایسی موت ہرگز نہیں دوں گا۔ بس تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، میرے گھر پر بات کرنی ہوگی۔ اس کی آنکھوں
میں سوال پڑھتے اس نے چبا کر کہا، میں تم جیسے حیوان سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ دھیرے سے گڑائی، آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ ہاں، نو میرم بیبی، یہ جرات ہرگز نہ کرنا۔ ایشان جو کرے گا وہ تم سہ نہیں پاؤ گی۔ ابھی تو میں نے تم پر اپنی حیوانیت کو آشنا نہیں کیا، تم مجھے حیوان کا لقب دے گئی۔ جب کروں گا کیا حال ہوگا تمہارا؟ وہ افسوس سے سر ہلاتے کہنے لگا۔ میرم نے اپنے لبوں پر زبان پھیری، مقابل اس کی سانسیں چھیننے کے در پر تھا۔ روتی ہوئی چیختی کیا کرتی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جان تو اس کی تب ہوا ہوئی جب اپنے دل کے مقام پر چاقو کو دیکھا، نئے سرے سے اس کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ وہ پور پور کانپنے لگی۔ پلیز مجھے مت۔ وہ سسکیاں بھرتی رونے لگی۔ اس کے ہاتھ میں موجود چاقو سے وہ بری طرح دہشتزدہ ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت سرخ گلابی سے سفید میوے جیسی ہو گئی تھی اور آنکھوں میں سرد پن کا ایک جہاں آباد تھا۔ وہ بس انتظار میں تھی کہ اچانک وہ اس کے دل میں یہ چاقو کھبو دے گا اور ایک ہی وار میں اپنی اس حیوان جیسی طاقت کا استعمال کرتے اس کا دل نکال دے گا۔ پھر وہ اپنے کہے کے مطابق اس کے ٹکڑے کرے گا۔ سوچ سوچ کر اس کی جان آدھی ہو گئی۔ وہ سامنے کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ ڈرو مت میرم بیبی، میں تمہیں نہیں ماروں گا، تمہیں تو ابھی میری باہوں میں راتیں کاٹنی ہیں، وہ بے باکی سے بولا۔ ایک ہاتھ میں اس کی ٹھوڑی دبوچ کر اس نے رومانٹک انداز میں کہا۔ میرم نے سنتے ہی خوف سے آنکھیں میچ لیں۔ گھر پر بات کرو گی یا تمہیں مار کر خود کو بھی جان سے مار ڈالوں؟ وہ لب دبائے اپنی مسکراہٹ روکتے اس کی حالت سے لطف اندوز ہونے لگا۔ وہ اس کی آنکھوں کی لہو رنگ خوف سے فوراً سر ہلانے لگی۔ لمحے میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ اپنے سر پر پہرا دیتے اس کے برے سائے کو دیکھتی وہ تکلیف سے رونے لگی۔ اگر میں گھر والوں سے بات نہ کروں تو؟ وہ سہمی ہرنی بن کر آنکھیں میچتے بولی۔ لگتا ہے تمہیں اپنی جان پیاری نہیں، ایشان نے استدعائی انداز کہا۔ نہیں پلیز مجھے مت مارو۔ وہ سن کر بری طرح کانپتی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ یہ تمہارے ہاتھ میرے ارادوں کو نہیں روک سکتے، بیوقوف بنا رہی ہو یہ موتی بہا کر، لیکن میرے دل میں بالکل بھی نرماہٹ نہیں ہے تمہارے کہنے اور سوچنے کے مطابق۔ میں تو ہوں ہی حیوان۔ اگر جان پیاری ہے تو خاموشی سے جو کہا ہے بالکل ویسا کرو، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا ساری زندگی تڑپتی رہو گی۔ وہ اس کے منہ کو پکڑے دبے غصے سے سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میرم کی روح فنا ہو گئی۔ میرم بیبی، اس کے خوفزدہ چہرے کو نظروں کے حصار میں لے کر پیار سے بولا۔ وہ پہلے اس کے یوں پیار بھرے انداز پر چونکی۔ وہ دھکا دیتی اسے یا کوئی مزاحمت کرتی، پر اس کے بڑے چاقو کو دیکھتے وہ بے حسی وحشی دھمکی کو یاد کر کے فوراً سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ شاباش میرم بیبی، اب تم آرام کر سکتی ہو، لیکن میری موجودگی میں۔ میرم کی آنکھیں خوف سے باہر نکلنے کو تھیں۔ پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا سب میرے کردار کے بارے میں بات کریں گے۔ کئی آنسو میرم کی آنکھوں سے بہہ کر بے مول ہوئے۔ ایشان شاہ میرم کی گردن کی مخصوص رگ دبا کر اسے بے ہوش کر کے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے لحاف اس کے اوپر سیٹ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا
کہ ایک لڑکی کی عزت کتنی پیاری ہوتی ہے۔ وہ میرم ملک کو ڈرانا چاہتا تھا اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب بھی ہو گیا، اور جہاں تک نکاح کی بات رہی تو وہ اپنے گھر والوں پر اپنے احساسات اشکار کر چکا تھا کہ میرم ملک اس کی پسند ہے۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا پیارے ریڈرز۔ انشاءاللہ کل ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی۔ اگر آپ سب نے اچھا سا رسپانس دیا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔